مدنی قاعدے کی سبق نمبر 21. یہ تختی، یہ سبق وقف پر مشتمل ہے. وقف مانے ٹھہرنا، وقف کا مطلب ہے رکنا. جب ہم قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں ہم رکتے ہیں، یا تو وہ آیت کی نشانی ہوتی ہے گول دائرہ، صحیح، یا وہاں پر تو بنا ہوتا ہے، تو جیم زا، یہ علامات ہیں. تو ان علامات کو دیکھتے ہوئے ہم رکتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں اور وقف بھی کرتے ہیں. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وقف کے معنی تو ٹھہرنا اور رکنے کے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وقف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس کلمے پر وقف کریں، جس کلمے پر وقف کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین یہ آخری کلمہ ہے، تو اس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں، عالمین رک گئے، صحیح ہے. تو جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز و سانس دونوں کو ختم کر دیں. یہ ہے وقف کا طریقہ. اب یہاں پر یہ بات اس لیے سمجھائی، اس کو اس لیے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لیا کہ ہم وقف نہیں کرتے. ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پڑھتے ہیں، میں سورہ فاتحہ سے مثال دوں گا. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دیکھیں ہم آواز تو روک رہے ہیں، حرف کو ساکن بھی کر رہے ہیں، لیکن سانس نہیں لے رہے، سانس نہیں لے رہے. اب دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سانس لے رہے ہیں نا. تو آواز کو بھی روکنا ہے اور سانس بھی لینا ہے، تب جا کے یہ وقف ہوا. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں خشوع و خضوع کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں خشوع و خضوع اس لیے نہیں ملتا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم لہن جلی کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی دیکھ لیجئے وقف، ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں یعنی آواز کو روک رہے ہوتے ہیں، لیکن سانس نہیں لیتے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں قرآن خوانی میں قرآن پڑھنے کی سعادت ملے تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، یا تو ہونٹ بند ہوتے ہیں. اب ہونٹ بند ہے تو قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ ہونٹ بند ہے، زبان ہل نہیں رہی، تو قرآن کیسا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن تو اس وقت پڑھا جائے گا نا کہ جب قرآن کے حروف ادا ہوں گے، اور قرآن کے حروف تو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، دانتوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ پورے منہ سے ادا ہوتے ہیں. جب یہ منہ چلے گا تو پڑھا جائے گا نا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اب اگر منہ بند ہو اور کوئی یوں دیکھ کر پڑھے تو اس کو پڑھنا تو نہیں کہیں گے، دیکھنا کہیں گے. وہ پڑھنا ادائیگی کرنا، حروف کی ادائیگی کرنا زبان سے، دانتوں سے، ہونٹوں سے. تو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خشوع و خضوع نہیں ملتا، کیونکہ ہم قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے. اس میں ایک چیز دیکھ لیجئے، وقف، ہم وقف صحیح نہیں کرتے. جلدی جلدی پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، وقف نہیں کرتے. تو اب نیت کر لیجئے کہ جب قرآن کریم پڑھیں گے اور آپ کی وقف کرنے کی نیت ہو، آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ وقف میں آواز کو بھی روکیں گے اور سانس بھی لیں گے. صحیح؟ اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کو انشاءاللہ کر کے بتائیں گے. تو یہ تو آپ نے بات سن لی کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز و سانس دونوں کو ختم کر دیں. اچھا، اب کلمے کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، نون زبر نہ. لیکن ہم جب اس کو وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب الرحمن الرحیم ہی ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اب کلمے کے آخری حرف پر کیا ہو تو ہم اس کو ساکن کریں. اس کے قاعدے یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. یہ جتنے بھی یہاں پر حرکات لکھی ہوئی ہیں، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، اگر یہ آ جائیں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ وقف میں ساکن کر دیں گے. اچھا آگے ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. دو زبر کی تنوین ہوتی ہے نا، جیسے ابدن، عمدن، ہے نا. اب یہ اگر وقف میں پڑھیں گے تو ابدن کو ابدا، عمدن عمدا، صغیرن صغیرا، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں. آگے کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. جیسے عبادی تو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے عبادی. بِأَمْرِهِ ہم پڑھیں گے بِأَمْرِهِ. القارعۃ وقف میں پڑھیں گے القارعہ. تو یہ وقف کے چند قاعدے ہیں. مزید قاعدے انشاءاللہ عز وجل وقتاً فوقتاً جیسے ہمارا سبق آگے بڑھے گا ہم اس کو سیکھیں گے بھی اور اس کا اجرا بھی کریں گے. تو آج یہ تین قاعدے ہم نے سیکھے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو وقف میں اس کو ساکن کر دیں. دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل دیں. اور آخر میں گول تا ہو تو اس کو ہا سے تبدیل کریں گے. اب آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ یہاں پر قواعد کا اجرا بھی کرتے ہیں اور کلمات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادقین، آخر میں زبر ہے نا، صادقین. آگے وقف کا نام اس لیے لیا کہ ہمیں آگے وقف کرنا ہے. قرآن کریم میں اس طرح نہیں پڑھیں گے لیکن یہ صرف نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اب آگے وقف آیا تو کیا کریں گے؟ صادقین. اچھا جب صادقین پڑھا تو اس وقت ہم نے ایک الف تک کھینچا. صادقین کی کو ایک الف تک کھینچا اور آخر میں اور جب وقف میں پڑھا تو صادقین لمبا کر دیا. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا لمبا کیوں کیا، دراز کیوں کیا؟ صادقین کیوں پڑھا؟ اس کو مد پیدا ہو گئی. آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہے اس لیے اس کو تین الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. صادقین. آگے وقت صادقین. نادمین. آگے وقت نادمین. مستقیم. آگے وقت مستقیم. وقف میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ اب جیسے یہ مد عارض ہے نا تو کم از کم تین الف تک کھینچ کر پڑھیں. اب ہماری جلدی پڑھنے کی عادت کی بنا پر ہم یہ مت چھوڑ دیتے. اب کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخر میں جو ہمیں کھینچنا تھا مد عارض اس کو تو ہم نے کھینچا ہی نہیں. تو عالمین رحیم. تو یہاں یہی سیکھ رہے ہیں. اس تختی میں ہم وقف کرنا سیکھ رہے ہیں اور وقف میں اس حرف کو کس طرح پڑھیں گے وہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں. مستقیم. آگے وقف
مستقیم فیہ آگے وقف فیہ آخر میں ہاں کی آواز ہا ساکن کی آواز فیہ شفتین آگے وقف شفتین شفتین بالحق قوف کو پور پڑھیں گے بالحق آگے وقف بالحق وقف میں قلقلہ مشدد ادا ہوگا کیونکہ تشدید وقف میں باقی رہتی ختم نہیں ہوتی اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا بالحق حق اگر یہاں قلقلہ مشدد نہ کیا تو قاف حذف ہو جائے گی بالحق ایک قاف حذف ہوگی قلقلہ ضروری ہے بالحق آگے ہے دوسری لائن نستعین آگے وقف نستعین یشاء آگے وقف یشاء اچھا یشاء حمزہ پہ پیش ہے یشاء لیکن جب ہم وقف کریں گے نا تو حمزہ پر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ہو جائے گا ساکن حمزہ پر کیا آ جائے گی جزم حمزہ ساکن ہو جائے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ ساکنہ کو کس طرح ادا کرتے ہیں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں اب یہاں آخر میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا یہ دیکھیے یشاء جی من قبل آگے وقف من قبل با پر قلقلہ کریں اور لام کو ساکن کر دیں من قبل قبل شہر آگے وقف شہر شہر اب دیکھیں شہر نہیں ہے وقف میں اس کو شہر نہیں پڑھیں گے جس طرح ابھی من قبل پڑھا اب من قبل نہیں ہے قبل تو غلط ہو جائے گا قبل قبل شہر شہر شاہ پڑھ کے را کے لیے زبان کو اٹھا دیں شہر شیئن آگے وقف شیء یہاں پر بھی آخر میں حمزہ ہے حمزہ پر جزم حمزہ ساکن حمزہ ساکنوں کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے شیئن آگے وقف شیء قسط آگے دیکھیں تو ہے تو قسط تی نہیں قسطی نہیں قسط آگے وقف قسط قسط کیونکہ آخر میں تو ہے تو ساکن پہ قلقلہ ادا ہوتا ہے قلقلہ صغرا ساکینہ قلقلہ جیسے پڑھا تھا نا اتو 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 تو یہاں پر قسط قسط لہون غور سے سنیے اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سماعت کر لیں لہون آخر میں واو ہے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے لہون اب جب اس کو وقف میں پڑھیں گے تو یہاں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے آپ دیکھ لیجئے ہا کو بھی ساکن رکھنا ہے اور واو کو بھی ساکن رکھنا ہے صحیح ہے وہ کس طرح یہ دیکھیے آگے وقف لہو لہو ہونٹوں کا گول ہونا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح لہو لہو یہ ضروری ہے اگر ہونٹ گول نہ ہوئے آپ نے پڑھا لاہ واو حذف ہو گیا حرف واو ختم ہو گیا تو واو کو باقی رکھنا ہے واو کو باقی رکھنے کی صورت کیا ہے آپ ہونٹوں کو گول کریں گے لہو وصل میں پڑھتے ہیں پھر وقف میں دوبارہ پڑھتے ہیں دیکھیے
لہون، آگے وقف، لہو، لہو. اگلا کلمہ ہے قدیر، آگے وقف، قدیر. اچھا را کو ہم باریک پڑھیں گے، صحیح نا؟ قدیر نہیں پڑھیں گے، قدیر غلط، صحیح نا؟ بصیر، نذیر، یہ سب غلط ہے، کیونکہ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ جب بھی آئے گا تو را کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، صحیح ہے؟ قدیر، ہاں را باریک رکھیں، قدیر. آگے ہے برقن، برقن. دیکھیں را کو تو پر پڑھیں لیکن قاف کو بھی پر پڑھیں، قاف باریک نہ ہونے پائے. برقن، آگے وقف، برق، برق، برق. اگر یہاں پر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر پڑھا برق، برق، تو دیکھیے قاف حذف ہو سکتی ہے، صحیح؟ تو قاف کو باقی رکھنا اسی صورت میں ہوگا کہ آپ قلقلہ ادا کریں، آپ قلقلہ ادا کریں، قلقلہ ادا کریں گے قاف باقی رہے گا. برق، برق. آگے ہے بیہ، آگے وقف، بیہ، بیہ. آگے ہے عبادہ، آگے وقف، عبادہ، عبادہ. ہاں واضح کریں، عبادہ. آگے ہے بِأَمْرِهِ، آگے وقف، بِأَمْرِهِ، رِہ، بِأَمْرِهِ. آگے ہے رَبَّهُ، آگے وقف، رَبَّهُ، رَبَّهُ. آگے ہے أَخْلَدَهُ، ہاں آخر میں ہاں ہے، الٹا پیش ہے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. أَخْلَدَهُ، آگے وقف، أَخْلَدَهُ، أَخْلَدَهُ. آگے ہے موازینہ، آگے وقف، موازینہ، موازینہ. آگے ہے الفافن، آگے وقف، الفافا. جی ہاں دو زبر کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. علماً، آگے وقف، علما. نبیاً، آگے وقف، نبیا. اچھا اس میں دیکھیے یہ نبیا وہ مد عارض والی پوزیشن نہیں ہوگی، یعنی 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا، 1 الف تک کھینچیں گے کیونکہ الف سے بدل رہے نا، 1 الف تک کھینچیں گے. نبیا. آگے اگلے صفحے پر قوتاً، قوتاً، قوتاً نہیں ہے، قوتاً یا قوتاً غلط، قوتاً. جی واو پر تشدید ہے اور واو کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے. قوتاً، آگے وقف، قوہ، قوہ. آگے ہے رقبتن، رقبتن. آگے وقف، رقبہ، رقبہ. جی آگے ہے جاریتن، جاریتن. آگے وقف، جاریہ، جاریہ. آگے ہے وَتَوَلَّى، آگے وقف، وَتَوَلَّى. جیسا کہ آپ نے قواعد میں سنا، وقف کے قواعد میں، کہ کھڑا زبر، حروف مدہ
اور ساکن حرف یہ وقف میں باقی رہتے. تو یہاں دیکھیے کھڑا زبر آ گیا. کھڑا زبر وصل میں بھی کھڑا زبر پڑھا جائے گا اور وقف میں بھی کھڑا زبر, صرف کھڑا زبر, کھڑا زیر الٹا پیش کی بات نہیں ہو رہی, کھڑا زبر. وَتَوَلَّى آگے وقف, وَتَوَلَّى مِنَ الْأُولَى آگے وقف, مِنَ الْأُولَى فَتَرْضَى آگے وقف, فَتَرْضَى آگے ہے وَانْحَرْ, وَانْحَرْ. اب دیکھیں آخر میں سکون ہے, ساکن ہے, را ساکن ہے, وقف میں بھی اس کو ساکن ہی رکھیں گے. وَانْحَرْ فَارْغَب, فَارْغَب آگے وقف, فَارْغَب, فَارْغَب آگے فَحَدِّثْ. آخر میں دیکھیے سین نہیں ہے, سا ہے. سا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگتے ہیں, تو سا کی ادائیگی ہوتی ہے, اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. صحیح ہے. فحدث, فحدث آگے وقف, فحدث فیہا آگے وقف, فیہا تہتدو آگے وقف, تہتدو قولی آگے وقف, قولی. نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے, اسے نون قطنی کہتے ہیں. یہ پورا قاعدہ یوں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑی سی توجہ کریں تو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا. پہلا کلمہ ہے خیرن الوصیۃ, آپ نکال لیجئے خیرن الوصیۃ. اس کلمے پر آپ انگلی رکھیں. اب ہم اس کلمے کے اندر اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. کلمہ اس طرح لکھا ہوا ہے خیرن الوصیۃ. کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھ لیں, خیرن الوصیۃ. صحیح. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لکھا ہے خیرا, دراصل تھا یہ خیرن. کیا تھا یہ؟ خیرن تھا. صحیح ہے. خیرن میں یعنی را پر دو زبر کی تنوین تھی. را کے اوپر کیا تھی؟ دو زبر کی تنوین. تو اس دو زبر کی تنوین کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز آتی ہے خیرن, کس کی آواز آتی ہے؟ کس کی آواز آتی ہے؟ خیرن. تو یہ نون جو ہے, یہ نون اس حمزہ کے نیچے آ گیا جو ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے. خیرن الوصیۃ. اب دیکھیں نل وصیۃ میں جو نون لکھا ہوا ہے یہ جس حمزہ کے نیچے ہے وہ حمزہ گر رہا ہے, ختم ہو رہا ہے ما قبل ملانے کی صورت میں. ما قبل ملانے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ گر رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو گراتے نہیں ہیں جیسے وقف میں پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے الوصیۃ. کیا پڑھیں گے؟ الوصیۃ کا جو حمزہ ہے, حمزہ ہے, یہ ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے. اور چونکہ پیچھے جو کلمہ ہے وہ خیرن ہے, خیرن, آخر میں نون ساکن کی آواز ہے, آخر میں نون ساکن کی آواز ہے, خیرن نون کی آواز ہے. اس نون کو اس حمزہ کے نیچے لکھ دیا, حمزہ گر گیا ما قبل ملانے کی صورت میں. اب ہم وہ جو دو زبر کی تنوین کا ایک زبر ہے اس کو نون کے نیچے ڈال دیا, اس کو نون کے نیچے لگا دیا.
صحیح ہے. اب یہ بن گیا خیران الوصیت. کیا بن گیا؟ کیونکہ تنوین کی ادائیگی بھی باقی ہے. صحیح ہے نا. خیرن، نون کی آواز اس کی ادائیگی بھی باقی ہے. صحیح ہے. اور جو ایک زبر کم کیا، دو زبر کو الف سے بدل دیا نا، خیرا، وقف میں بدلتے نا خیرا، لیکن یہاں بدلا نہیں ہے، پڑھ تو رواں سے رہے ہم، خیرنل خیرنل خیرنل، پڑھ تو رواں سے رہے، بدلا نہیں ہے. اس ایک زبر کو اٹھا کر نون کے نیچے ڈال دیا تو یہ خیرنل ہو گیا. تو یہ قاعدہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو وصل میں، کس میں؟ وصل میں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون کتنی کہتے ہیں. تو یہ جو نون لکھا ہوا ہے یہی نون کتنی ہے. آپ جتنے بھی کلمات دیکھ لیجئے ان تمام میں یہی نون کتنی کا قاعدہ ہے. تو قرآن مجید میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے نیچے چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نیچے نہیں لکھا ہوتا. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ غلط پڑھا ہے. تو ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہا ہے. احد اللہ الصمد ملا کر پڑھنے میں یہ درست ہے، صحیح ادائیگی ہو رہی ہے. ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے، احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن یہاں پر نون کتنی نہیں ہے، یہاں پر چھوٹا سا نون نہیں لکھا ہوا. تو بعض جگہ پر نون چھوٹے سے لکھے ہوئے ہیں، بعض جگہ پر نہیں لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کم سے کم پورا قرآن پاک ناظرہ اگر ہم پڑھ لیں، اگر ہم پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیں یا کسی کو سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی غلطیاں، جیسے سورۃ الاخلاص میں نون کتنی نہیں لکھا ہوا، اور مقامات پر بھی نون کتنی ہم ملا کر پڑھتے ہوں گے، نون کتنی کا قاعدہ لگ رہا ہوگا، ہم نون کتنی نہیں کر رہے ہوں گے. تو ہمیں تو نہیں پتا نا قاعدے کا صحیح، لیکن سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. مکمل قرآن پاک ایک مرتبہ ہم سنا دیں، ایک کاش اللہ تعالی ہمیں سنانے یا پڑھنے میں کامیابی عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرن الوصیت. اچھا، اس کی ہجے کس طرح کریں گے یہ بھی سیکھ لیجئے، اس کی ہجے بھی سیکھ لیتے ہیں. خا یا زبر خی، را زبر را، خیر خیر، نون لام زیر نل، خیرنل خیرنل. اب وصیت کی ہجے الگ کر دیں. واو زبر و، صاد یا زیر صی، صی، سی نہیں پڑھیں گے، صی، وصی، یا زبر یا، وصیہ، تا پیش تو، وصیت وصیت. اب ملا کر پڑھیں گے خیرن الوصیت
خیرا الوصیۃ. اسی طرح تمام کلمات کی ہجے اسی طرح کریں گے. اچھا اس کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے یہ بھی سیکھ لیجئے. پہلے وصل میں صحیح ہے خیرا الوصیۃ، آگے وقف خیرا الوصیۃ. تو وقف میں جو ہے نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، نون قطنی ہمیشہ وصل میں پڑھا جاتا ہے. صحیح. آگے پڑھتے ہیں شیبن السماء، آگے وقف شیبا السماء. حمزہ کی ادائیگی میں خیال رکھیں، ایک تو اس کو ادا کرتے وقف میں اور ساتھ ہی ساتھ وصل میں بھی اس کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھیں. آگے پڑھتے ہیں منیبین ادخلوها، منیبین ادخلوها، آگے وقف منیب ادخلوها. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نون قطنی کی ادائیگی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو نون قطنی کی ادائیگی اسی انداز سے ہوگی منیبین ادخلوها، آگے وقف منیب ادخلوها، آگے ہے مبین اقتلوا، مبین اقتلوا. دو نون آ گئے نا، مبینی اور پھر نون قابض نق، مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، آگے وقف مبین، 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 اقتلوا، اقتلوا، آگے ہے قدیر الذی، قدیر الذی، آگے وقف قدیر الذی، الذی، آگے ہے خبیر الذی، خبیر الذی، آگے وقف خبیر الذی، خبیر الذی.